سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 184۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر صرف ایک ماہ دن کے وقت میں کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ روزے کی رخصت کے چند اہم مسائل۔ نمبر 1، جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ نمبر 3، جس مسافر نے طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کیا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا رہے۔ فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے۔ جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا، جیسے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے
नमाज के खुशू खुजू में फर्क पड़ने पर पूरा बाग सदका कर दिया। यहाँ ये मसला भी याद रहे कि मुसाफिर और मरीज को रोजा ना रखने की अगरचे इजाजत है, लेकिन ज्यादा बेहतर और अफजल रोजा रखना ही है, जैसा कि आयत के आखिर में फरमाया, और तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। रोजे के तिब्बी फवाइद। तिब्बी लिहाज से रोजों के बेशुमार फवाइद हैं, इनमें से 6 फवाइद दर्ज झेल है। नंबर 1, रोजा रखने से मैदे की तकालीफ और इसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और निजाम हजम बेहतर हो जाता है। नंबर 2, रोजा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में एतदाल लाता है और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा नहीं रहता। नंबर 3, रोजे के दौरान खून की मिकदार में कमी हो जाती है और इसकी वजह से दिल को इंतहाई फायदेमंद आराम पहुंचता है। नंबर 4, रोजे से जिस्मानी खिंचाव, जहनी तनाव, डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। नंबर 5, रोजा रखने से मोटापे में कमी वाक़या होती है और इजाफी चर्बी खत्म हो जाती है। नंबर 6, रोजा रखने से बे औलाद खवातीन के यहाँ औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अभी चंद साल हुए माह रजब में हजरत वालिद माजिद कुद्दिसा सिर्रुहुल शरीफ ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, अब की रमजान में शदीद मर्ज होगा, रोजा न छोड़ना। वैसा ही हुआ और हर चंद तबीब वगैरह ने कहा, मगर मैंने बिहम्दिल्लाहि ताला रोजा ना छोड़ा और इसी की बरकत ने बिफजलिही ताला शिफा दी कि हदीस में इरशाद हुआ, सूमू तसिहु, रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। सल्लु अलल हबीब।